حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا تھا کہ جاؤ فرعون نے تباہیاں مچا دی ہیں، وہ تو سیلاب بن گیا ہے، کیا کہا تھا کیا جرم ہے؟ کہاں کہ وہاں تو دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ہضم کیا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے. جاؤ جا کے ایسا نظام قائم کرو کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ ٹھیک کا ٹھیک ملے. یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا. یہ قانونی مکافات عمل ہے. تو جو قوم اگر اس قسم کا غلط نظام اب فرد یہ کرتا ہے تو وہ فرد تک محدود رہتا ہے اس کا نتیجہ. یہاں اگر اس کو ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زندگی تو جوئے رواں ہے، بچ کے جا سکتا نہیں ہے کہیں بھی. عزیزان ایمان، جس کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، حیات آخرت کے اوپر، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سپاہی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. سوال ہی نہیں سپاہی دیکھتا ہے یا نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بات نہیں ہے، کل کو میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد چھوٹ جاؤں گا. چھوٹ ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسی گرفت میں ہے، اس کے تو ایک ایک سانس کے اندر سپاہی کھڑا ہوا ہے. وہ جو ہمیں بچپن میں تعلیم دیتے تھے نا کہ دونوں موڈیاں جو ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں دشمن والے، باتیں سمجھانے کا بڑا اچھا طریقہ تھا. یہاں اگر ایک ایک شخص کے ساتھ ایک ایک سپاہی لگا ہوا ہو اور وہ دیانتدار ہو، کبھی جرم کا ارتکاب ہی نہیں ہو سکتا. خدا کے قانون مکافات عمل میں ایمان ہے یہ کہ میرے ساتھ ایک سپاہی لگا ہوا ہر وقت دن رات میرے دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. میری نگاہوں کے پردے اٹھا کے بھی وہ دیکھ لیتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے، مرتب ہوتا چلا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ اس کا نتیجہ. مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتا. وہی فرد عمل جو آپ کے یہاں کا وہ بستہ پہ جسے کہا کرتے ہیں وہ تو ساتھ جاتا ہے وہاں. ہاں، قرآن کے الفاظ یہ اللہ فرق کچھ نہیں اس میں پڑتا. آج وہ تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے، وہاں اسے کھول دیا جائے گا. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے فرد جرم تمہاری پڑے گا. کہا جائے گا اقرا ہے اس کتاب، یہ اپنی کتاب آپ پڑھ. اور آگے یہ ہے کہ پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی اور حساب اس کا کرے گا کہ کتنی سزا. تو خود اپنا حساب آپ کر کے بتا دے کہ کتنی سزا ملے. یہ ہے عزیزان ایمان قانون مکافات عمل. اور اس پہ ایمان کے معنی ہے اخروی حیات پر ایمان. اب آئیے دو آیتوں کی طرف جو میں نے کہا تھا اور دیکھیے ربط کتنا. کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ نہیں، کچھ نہیں، غلط ہے. کہیں گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ جو جی میں آئے، ہم جس قسم کا جی میں آئے نظام بنا لے، جو جی میں آئے ہم یہاں مار دھاڑ کرتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اور پولیس بھی ہے، اور قانون بھی ہے، اور عدالت بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے مخفی ہے. اس کی روح سے جو سزا ملتی ہے، ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، تمہارا نظام اگر باطل ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے. اور اگر وہ شدت تک پہنچا ہوا ہے تو بہت جلدی وہ قوم تباہ ہو کے رہ جائے گی. کہا کہ دیکھو جاؤ پچھلی قوموں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو کس طرح تباہ ہوئی ہیں. دیکھ رہے ہیں کس طرح ربط آ گئے ان دونوں کے. کہا اس کا بھی انتظار نہ کرو کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا. انفرادی زندگی میں اتنا وقفہ مل سکتا ہے کہ زندگی میں یہ کچھ نہ ہو مرنے کے بعد. اجتماعی زندگی کے اندر تو اس کے نتائج، بھرپور نتائج بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. قرآن نے افراد ہی کی نجات و سعادت کے قانون نہیں دیے، اس نے قوموں کی تباہی، بربادی اور خوشحالی اور استحکام کے قانون بھی دیے ہیں. قوموں کے عروج و زوال کے قانون بھی ہیں قرآن کی روح سے. قوموں کے اعمال کے لیے بھی میزان کھڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی تباہی جو آتی ہے وہ تو قوموں کے باطل نظام کی وجہ سے آتی ہے. اس باطل نظام میں جس میں افراد کی یہ جن کی نیکیاں آپ کہتے ہیں، اس نظام کے اندر تو وہ بھی کچھ کام نہیں دیتے. سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے جس میں مندر اور مسجد دونوں کو وہ بہا کے لے جاتا ہے. غلط نظام تو یہ ہوتا ہے عزیزان. اب دیکھیے جو کہا
ان سے جب کہا گیا ہے کہ زندگی تو آگے چلے گی تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب زندگی آگے کیا چلے، مرا جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، رات ہو جائیں گی، جسم گل سڑ جائے گا، زندگی تم سمجھتے ہو کہ اس سے اگر ہم اپنی سوسائٹی کے نظام کی روح سے ان جرائم کے سزا سے بچ سکتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہنے لگے کہ وہ ذرا قومیں دیکھو اور ان کا انجام دیکھو جنہوں نے غلط نظام بنایا، اور پھر دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اس نظام کا۔ اور وہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے آتا ہے ان کو تباہ کرتا ہے، میری بنیاد میں صورت میں ہے صورت خرابی کی، میری بنیاد میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اس نظام باطل کی بنیاد میں تباہی ہوتی ہے، وہ عمارت اپنے بوجھ سے آپ آ گرتی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا راستہ اس کے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں حیات آخرت پر ایمان، اس زندگی میں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز عزیزان ایمان، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، سنورتے نہیں ہیں، کیا صورت پیدا کی جائے، وہ کہتے ہیں سزائیں زیادہ سخت کی جائیں، تعزیرات پیدا کی جائے، وہ قانون بنایا جائے۔ سوال نہیں ہے عزیزان ایمان، ایک ایمان جو ہے خدا کے قانون مقاصد عمل کا، جس کے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر ایک چیز پیدا کر دی جائے، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی عدالت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مجسٹریٹی کی پوسٹ کریٹ کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مجسٹریٹ بنا دیے۔ سال بھر کے بعد وہ آگے کہنے لگے خواہ خواہ کے لیے مجھے کاٹ مار کے رکھ دیا، کہنے لگے کہنے لگے کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا سال کا، آئے گا کہاں جب خدا کے قانون مقاصد عمل پر ایمان ہوگا؟ سوال ہی نہیں ہے اس کے بعد مقدمہ۔ پہلا جرم تو یہی ہے کہ زبان سے ہم یہ چیز کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ ایمان نہیں ہے۔ کس کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر بھی کوئی دیکھنے والا ہے؟ کس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ اگر خدا کی قدر کے بغیر حکومت نے بھی ایک قانون بنا دیا جس میں اس کو جرم قرار نہیں دیا، پھر بھی وہ جرم ہے، اس کا ارتکاب پھر بھی مجھے سزا ملے گی؟ کون ہے جس کا یہ ایمان ہے؟ اصلاح ایمان سے ہوتی۔ ایمان کے معنی دل و نگاہ کے زاویے بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، اور جب تک سوچ نہیں بدلتی قلب و نگاہ کے زاویے نہیں بدلتے۔ باہر کے سپاہی کھڑے ہوئے تو کچھ نہیں کرتے، تمہاری گرفت تو سپاہی کر دے گا، سپاہی کی گرفت پھر کون کرے گا؟ چلتے جائیے اوپر تک، کسی گرفت کرنے والے کی خارج کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ گرفت کر کے اصلاح کر سکتا معافی۔ یہ جو جرائم کی کچھ سزائیں سوسائٹی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ تو جیسے پاگل جو پاگل ہو جاتا ہے اسے پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں نا، وہ یہ کیفیت ہے مستثنیات کی۔ اگر آپ سارا معاشرہ ہی پاگل خانے میں بھیج دیں گے تو وہ سوچیے تو صحیح وہ معاشرہ کیا ہوگا۔ ایک چیز ہے ایمان خدا کے قانون میں مقاصد عمل کا، اور یہ ہے ایمان بالآخرت کے معنی، اور یہ ہے جس کا نتیجہ قوموں کی زندگی میں یہی سامنے آ جاتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ یہاں نظر آتا ہے کہ کتنی سختی سے ایک چیز کہی گئی ہے کہ تباہ اور برباد ہو کے رہ جاتے